140 immigration invitations were issued through British Columbia PNP Tech Draw, and this tech draw was held on February 15. This is Khalil. If you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe it. Hit the bell icon button to get new videos notifications on time. Stay with me till the end of this video. It's going to be informative and helpful. Let's start the topic. So far this year, British Columbia has issued more than 1100 invitations to apply for provincial nomination. The invitations were issued through the British Columbia PNP Tech, which is a stream under the British Columbia Provincial Nominee Program. The British Columbia PNP is an economic immigration pathway used by the province of British Columbia to attract experienced, high-demand foreign workers. The program gives people who choose to live and work in British Columbia a path to permanent residence. Those candidates who are invited through British Columbia's Tech Draw must meet the requirements of one of British Columbia's Express Entry British Columbia and Skills Immigration categories, which are managed through the Skills and Immigration Registration System (SIRS). Candidates who received invitations in this draw were from the skilled worker and international graduate subcategories and needed a minimum provincial score of 85. Invited candidates now have 30 calendar days to apply for the nomination. The British Columbia PNP Tech was launched in May 2017 as a pilot project following a labour market study, which found that access to talent was the biggest issue facing British Columbia's technology sector. Given the success of the project, British Columbia made it a permanent program. It is designed to enable employers in British Columbia's technology sector to continue to attract and select international talent when qualified workers are not available in British Columbia. More specifically, the British Columbia PNP Tech is a fast-track immigration pathway for in-demand tech workers and international students. Candidates need to be registered in one of the British Columbia's existing provincial immigration stream and have a valid job offer of at least 12 months in one of 29 eligible occupations to qualify for the stream. Guys, if you want to see those 29 eligible occupations, then you can go to my channel, and there is a video I have made on British Columbia PNP. You will find those 29 eligible tech occupations there. Unlike other British Columbia PNP streams, job offer under the British Columbia PNP Tech must be for a minimum of 1 year with at least 120 days remaining at the time of application to the British Columbia PNP. It must also be full-time and from an eligible employer in the province, because all employers are not eligible, guys. You must have to make sure you are applying to the eligible employer in British Columbia. Invitations through the province's tech program are sent out weekly to the top scoring candidates who meet the eligibility requirements. Candidates who are invited to apply for a provincial nomination will need to submit a complete application. Once this is done, most tech applications will be processed within 2 to 3 months. If they are approved, candidates will receive a nomination information that can be used to apply for a permanent residence from IRCC under the Provincial Nominee Program class. PNP candidates automatically earn 600 points for their score in the comprehensive ranking system and thus have a very good chance of receiving an invitation to apply for permanent residence through the Express Entry system, guys. If you found this video helpful and informative, then give a big thumb to this video. Thanks for watching this video and keep watching video as well. And thanks for those subscribed to this channel as well. Have a wonderful day, guys. See you in the next video. British Columbia PNP Tech Draw हुआ है अभी बिल्कुल रिसेंटली 15 फरवरी को। 140 इमिग्रेशन इन्विटेशन दावतनामे जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इस साल अब तक ब्रिटिश कोलंबिया ने सूबाई नामजदगी के लिए दरख्वास्त देने के लिए 1100 से ज़्यादा दावतनामे जारी किए हैं। ये एप्लीकेशन डालेंगे नॉमिनेशन के लिए और उसके बाद ये लोग कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस हो जाएंगे। 5 साल रहने के बाद यहाँ पर इनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। चलते हैं डिटेल में प्रोग्राम की तरफ। मैं खलील। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इमिग्रेशन से मुतालिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले दिनों में मिल सके, और वीडियो के एंड तक साथ रहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। ब्रिटिश कोलंबिया ने 140 टेक वर्कर्स को, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, उनको 15 फरवरी को सूबाई नामजदगी के लिए दरख्वास्त देने के लिए मदऊ कर लिया है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए दावतनामे ब्रिटिश कोलंबिया PNP टेक के जरिए जारी किए गए थे, जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत एक सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया PNP एक इक़्तिसादी इमिग्रेशन का एक रास्ता है जिसे ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के ज़रिए तजर्बेकार और डिमांडिंग फॉरेन वर्कर्स को राग़िब करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये प्रोग्राम उन लोगों को जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहने और काम करने का इंतखाब करते हैं और रहना चाहते हैं वहाँ पर, इन्हें मुस्तकिल रहाइश का रास्ता फराहम करता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी को प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही फास्ट ट्रैक है जिसके ज़रिए से बहुत जल्द ही आप 2-3 महीने के अंदर आप कनाडा में आपका काम हो जाता है।
یہ بہت فاسٹ ٹریک پروگرام ہے جو آپ 2 سے 3 مہینے کے اندر میکسیمم آپ کو انویٹیشن ایشو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 30 دن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، نامینیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ برٹش کولمبیا کے ٹیک ڈراس کے ذریعے منظور کیے گئے امیدواروں کو برٹش کولمبیا کے ایکسپریس انٹری، برٹش کولمبیا اور اسکلز امیگریشن کے تحت کسی ایک کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ برٹش کولمبیا کے ٹیک ڈراس کے ذریعے منظور کیے گئے امیدواروں کو برٹش کولمبیا کے ایکسپریس انٹری اور اسکلز امیگریشن کے تحت کسی ایک پروگرام کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے، جن کا انتظام اسکلز اینڈ امیگریشن رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس قرآن اندازی میں جن امیدواروں کو دعوت نامے موصول ہوئے تھے وہ اسکلڈ کینڈیڈیٹ سے اور انٹرنیشنل گریجویٹ کے زمرے میں آتے تھے، اور ان کے لیے کم از کم پروونشل اسکور جو تھا وہ 85 درکار تھا۔ مدعو امیدواروں کے پاس اب نامزدگی کے لیے درخواست دینے کے لیے 30 کیلنڈر دن ہے، اور اس کے اندر وہ لوگ اپنی پروونشل نامینیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو برٹش کولمبیا پی این پی ٹیک پروگرام ہے کیا چیز اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ برٹش کولمبیا پی این پی ٹیک پروگرام کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دیتا چلوں کہ یہ پروگرام 2017 میں لیبر مارکیٹ کے مطالعے کے بعد ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا گیا تھا، جس میں ان کو پتہ چلا کہ ٹیلنٹ تک رسائی یعنی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو متعلقہ جو پیشے ہیں ان لوگوں کی بڑی شارٹیج تھی برٹش کولمبیا میں۔ پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا، اس کو دیکھتے ہی دیکھتے برٹش کولمبیا نے اس کو ایک مستقل پروگرام بنا دیا۔ یہ برٹش کولمبیا کے ٹیکنالوجی کے شعبے میں امپلائرز کو اس قابل بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب اہل کارکن مقامی طور پر دستیاب نہ ہوں تو پھر ان کو باہر سے اپنی طرف متوجہ اور منتخب کرنا چاہیے۔ مزید خاص طور پر برٹش کولمبیا پی این پی ٹیک ان ڈیمانڈ ٹیک ورکرز اور بین الاقوامی طلباء کے لیے امیگریشن کا تیز رفتار راستہ ہے۔ امیدواروں کو برٹش کولمبیا کے موجودہ صوبائی امیگریشن سلسلے میں سے کسی ایک میں رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے کے لیے اہل ہونے کے لیے 29 اہل پیشے ہیں، جس میں سے کم از کم آپ کو کسی ایک پیشے میں فال کرنا ہے، اور آپ کو جو جاب آفر کینیڈا کی برٹش کولمبیا اور صوبے سے آفر ہوگی جاب کی، اس کی مدت 12 ماہ یا 1 سال کی ہونی چاہیے۔ دیگر برٹش کولمبیا پی این پی سلسلے کے برعکس برٹش کولمبیا پی این پی ٹیک کے تحت ملازمت پیشکش کم از کم 1 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ برٹش کولمبیا پی این پی میں درخواست کے وقت کم از کم 120 دن باقی ہوں۔ یہ کل وقتی اور صوبے میں کسی ایلیجیبل امپلائر سے بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کا جو امپلائر ہے جو کہ آپ کو جاب آفر کر رہا ہے اس کا بہت خیال رکھیں کہ وہ ایلیجیبل ہونا چاہیے۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں؟ جب آپ برٹش کولمبیا پی این پی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پر آپ کو نان ایلیجیبل امپلائرس، تو جو نان ایلیجیبل امپلائرس کی لسٹ ہوگی اس میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کون کون امپلائرس ہیں آپ کو جو جاب آفر ہوگی جس کمپنی سے، وہ اس ان ایلیجیبل امپلائر میں سے تو نہیں ہے۔ اگر اسی میں سے ہیں تو پھر آپ اس جاب کو نہ کریں کیونکہ آپ کا امیگریشن نہیں ہوگا۔ تو آپ کو نان ایلیجیبل امپلائر جو ہوتے ہیں، جو نا اہل ہوتے ہیں، جن کو صوبے نے کسی نہ کسی وجہ سے نا اہل قرار دیا ہوتا ہے، ان کے اوپر کچھ جرمانے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس پورا نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، گورنمنٹ سے جو انہوں نے پرامس کیے ہوتے ہیں انہوں نے وہ پورے نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں جن لوگوں کو کینیڈا بلوایا ہوتا ہے اپنی کمپنی کے اندر، اور پھر گورنمنٹ سے کچھ وعدے کیا ہوتا ہے کہ ان کا میڈیکل، ان کا فوڈ، ان کا ریزیڈنس سب وہ پے کریں گے، انہوں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے برٹش کولمبیا کی جو گورنمنٹ ہے پی این پی وہ ان کو نااہل قرار دے دیتی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ کیئرفل رہیے گا جب بھی آپ برٹش کولمبیا پی این پی میں کسی بھی امپلائر سے جب آپ کو جاب آفر ملتی ہے تو وہ جاب آفر کم از کم 1 سال تک تو ہونی چاہیے کہ اس کی مدت 1 سال کی ہو، اور فل ٹائم ہو، ایٹ لیسٹ 30 آورس پر ویک آپ کو جاب ہو اور پیڈ ہو، ٹھیک ہے، اور نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن کورس کے تحت ہو، اور آپ کا جو امپلائر ہے وہ نان ایلیجیبل نہ ہو۔ صوبے کے ٹیک پروگرام کے ذریعے دعوت نامے ہفتہ وار بنیادوں پر ہائی اسکور کرنے والے امیدواروں کو بھیجے جاتے ہیں جو اہلیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ پرمیشن نامینیشن کے لیے درخواست دینے کے لیے منظور کیے گئے امیدواروں کو ایک مکمل درخواست جمع کرانے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بار یہ ہو جانے کے بعد زیادہ تر ٹیک اپلیکیشنز پر 2 سے 3 ماہ کے اندر کارروائی ہو جائے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ لیں کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر ان کی درخواستیں نپٹا دی جاتی ہیں جو کہ آکوپیشنز ہوتے ہیں، یعنی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو جابس والے ہوتے ہیں، جیسے پروگرامرز ہو گئے اور ڈیٹا انالسٹ ہو گئے، تو ان لوگوں کی بہت زیادہ فاسٹ ٹریک ہے۔ یہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ان کا کام ہو جاتا ہے اور یہ پھر کینیڈا آ جاتے ہیں اپنی جاب پہ، اور ان کی سیلریز بھی اچھی ہوتی ہے۔ اگر وہ منظور ہو جاتے ہیں امیدواروں کو نامزدگی کی تصدیق ملے گی، جسے صوبائی نامزد پروگرام کلاس کے تحت امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا IRCC سے مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا نامینیشن ہو جائے گا، جب آپ کا برٹش کولمبیا آپ کو نامینیٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد سے آپ کے پاس 30 دن ہوتے ہیں کہ آپ نامینیشن کے لیے ان کو درخواست دیں گے۔ جب درخواست آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ IRCC کو پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشن بھیجتے ہیں کہ بھائی مجھے پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے اور میں کینیڈا میں مستقل طور پر یہاں جاب کرنا چاہتا ہوں اور برٹش کولمبیا میں اور یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو بس آپ پھر وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی اپلیکیشن آپ دے دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے کینیڈا کے پرماننٹ ریزیڈنس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ کو برٹش کولمبیا آپ کو نامینیٹ کر دیتا ہے تو اس سے پہلے جب آپ کے SIRS سسٹم کے اندر اگر آپ کے 360 یا 400 پوائنٹس ہیں
फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, तो यूं ही आपको ब्रिटिश कोलंबिया PNP आपको नामजद कर देता है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे यहाँ आए, हमारे सूबे में रहें, हमारे लिए जॉब करें, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल नॉमिनेशन की वजह से या सूबे की नामजदगी की वजह से आपको ऑटोमेटिकली 600 पॉइंट्स और भी मिल जाते हैं। तो जिसके बाद आपका स्कोर बहुत हाई लेवल पे जंप कर जाता है, जिसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इन्विटेशन टू अप्लाई मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा मैं हमेशा से ये बात अपने साथियों से कहता हूँ कि जब भी आप कनाडा में अप्लाई करें तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन किसी न किसी सूबे को, जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपना प्रोफाइल जमा करवा रहे होते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि आपने किसी प्रोविंस को आपने सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें सिवाय क्यूबेक के किसी भी प्रोविंस को आप उसमें ज़रूर उसमें मेंशन किया करें कि मैं ब्रिटिश कोलंबिया में परमानेंट रहना चाहता हूँ या मैं सस्कैचुअन में रहना चाहता हूँ। तो उससे ये होता है कि जब आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको वहाँ तलाश कर लेते हैं, और जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन वाले होते हैं वो भी देख लेते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट प्रोविंशियल नॉमिनेशन भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 600 पॉइंट्स मिलने की वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए और चैनल की ग्रोथ के लिए भी एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को वॉच करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।